أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں، ان میں سے یہ دعا ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اس دعا میں جہاں پہ اللہم اغفر لہو ہے، اگر فیمیل ہے تو ان کے لیے اللہم اغفر لہا پڑھا جائے گا، اور جب کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ لوگ جن کے دلوں میں تقوی ہو، جن کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ تحفے بھیجیں گے اپنے ان پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا کیا مانگیں گے اس دعا میں؟ اگر ہم لسٹ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت مانگیں گے، ان کے لیے بخشش کا سوال کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت مانگیں گے، اور جس طرح ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی نیک ہو، پیغمبروں کے علاوہ باقی سب گنہگار ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی نیکی کے درجے پر ہو، تو ان کے لیے کیا دعا؟ وعافہ واعف عنہ، کہ ان سے درگزر کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عفو کی درخواست، اور اس کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی میزبانی کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اب ہم سے یہ مہمان رخصت ہو چکا ہے، کیونکہ جنہوں نے جانا ہوتا ہے، جو بھی یہاں آتے ہیں ان سب نے جانا ہے، اور جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وہاں مہمان ہوتے ہیں۔ جو نیک ہوگا اس کی بہترین مہمانی کی جائے گی، تو ان کی بہترین مہمانی کیجیے۔ کیسے ان کی مہمانی کیجیے؟ ان کی داخلے کی جو جگہ ہے، رہائش کی جو جگہ ہے، اس کو وسیع کر دیں، جو ان کی قبر ہے اس کو وسیع کر دیں، حد نگاہ اس کو ان کے لیے کھول دیں، یعنی جہاں تک کسی دیکھنے والے کی نظر جائے وہاں تک ان کی قبر وسیع ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پہ پورا قادر ہے کہ ایک چھوٹا سا خانہ، ایک چھوٹا سا حجرہ ٹائپ کی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو اس چھوٹے سے کمرے کو، قبر کے اس چھوٹے سے حصے کو وسیع کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے وسیع ہوں گے؟ ہمارے اعمال سے جو ہم ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں جب ہمارے لیے دعائیں کریں گی، جو نیک اولاد ہم چھوڑ کر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری آخرت کی کامیابی ہی تو مانگے گی، تو وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور ایک طرح سے یہ جنت بھی مانگی جا رہی ہے کہ جب جنت میں جب جائیں تو وہاں پر بھی ان کو بہترین ٹھکانہ ملے، اور ان کی گناہوں کو کیسے بخش دیں؟ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دیجیے۔ یعنی کتنی طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے ڈٹرجنٹس اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف ڈٹرجنٹس، تو
جو گناہ پانی سے دھل جاتے ہیں، کچھ گناہوں کے لیے اور ڈٹرجنٹ چاہیے ہوتا ہے، برف اور اولوں سے دھو دیجیے۔ اور جہنم میں ایک ایسی وادی بھی ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ تو جہنم کے وہ عذاب کیوں ہیں؟ انسان کچھ لوگ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں سے گناہوں سے پاک ہو کے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ٹھنڈک سے بھی گناہوں کو اتارا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگی جا رہی ہے، بھلائی مانگی جا رہی ہے کہ پانی برف اور اولوں سے دھو دیجیے اپنی رحمت کے ساتھ، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی تکلیف کے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور انہیں خطاؤں سے اس طرح صاف کر دیجئے، یعنی خطائیں جو غلطیاں جو انسان سے ہو جاتی ہیں جان کے یا انجانے میں، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اتنا صاف کر دیں کہ کپڑا بالکل، سفید کپڑے کے اوپر جب نشان لگے ہوتے ہیں تو وہ کتنے برے لگتے ہیں۔ ایک مومن ایک سفید کپڑے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے بہت سارا میل چڑھ جاتا ہے، بہت سارے داغ لگ جاتے ہیں۔ امیجن کریں ایک سفید کپڑا ہو جس پر کہیں گریس لگی ہو، کہیں پر اس پر کچھ میلے نشان لگے ہوں، آئل کے نشان ہوں یا کسی چیز کے بھی نشان ہوں، تو وہ میلا کپڑا کیسا لگتا ہے؟ لیکن جب اس حقیقت میں اس کا کلر سفید ہے، لیکن اس کے اوپر یہ نشانات کتنے برے لگتے ہیں۔ ہم کوئی سفید سوٹ پہنے اور ہم اس پر چھوٹا سا بھی نشان پسند نہیں کرتے، تو بالکل اسی طرح ان کے کپڑوں کو، یعنی ان کی روح کو اس ساری میل کچیل سے صاف کر دیں۔ اس کے بعد وہاں پر ٹھکانے کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی ایک گھر ہوتا ہے، تو وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، جو ان کا دنیا میں گھر تھا اس کے بدلے میں انہیں آخرت میں بہتر گھر دیں۔ جنت اتنی بہترین جگہ ہے کہ وہاں پر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور ما فیہا جو اس میں اس سے بہتر ہے۔ ایک صرف جس سے ہم کلیننگ کرتے ہیں نا، وہ رکھنے کی جو جگہ ہے، یا کسی سٹک کے رکھنے کی جگہ ہے، جیسے ہم نے کچھ ویکیوم اپنا رکھنے کی کوئی جگہ بنائی ہوتی ہے، صرف وہ ایک عام سی چیز ہے استعمال کی۔ تو جنت میں جو جگہ ہے، وہ جگہ جو اتنی سی جگہ بھی جنت میں مل جائے، وہ اس دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ آپ امیجن کریں اس دنیا میں کتنا کچھ ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں۔ جنت کا وہ چھوٹا سا حصہ اس پوری دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، دنیا کے گھر والوں سے بہترین اہل خانہ وہاں دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہوں گے ان کے لیے، میلز کے لیے حوریں ہوں گی، لیکن ان کو جو بہترین جو حور ملے گی وہ دنیا کی ایک عورت کئی حوروں پر بھاری ہوگی، ایک نیک عورت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں اور ہمیں وہاں پر داخل کریں، تو وہ جو وہاں کے اہل ہوں دنیا کے اہل سے بہتر۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اس دنیا کے ساتھی سے بہترین ساتھی عطا فرمائیے۔ تو انسان کو جو ازواج ملے ہیں جنت میں، جب انسان کا داخلہ ہوگا تو وہاں پر بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پسند کے مطابق ان کو عطا کریں گے۔ اور جن جو دنیا میں ساتھ تھے، نیکی کے راستے پر تھے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل کریں۔ اور جنت کا سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ جنت سے بھی پہلے جب کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا داخلہ قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں مجھ سے تو سب سے زیادہ عزیز تھا، آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراغ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر کیا مانگا جا رہا ہے؟ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو جنت میں داخل کریں۔ تو برزخ کا جو وقت ہے، اس وقت کے دوران جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے، کیونکہ اصل داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا، جب حساب کتاب کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن اناؤنس کر دیا جائے گا اور جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے پیچھے داخل ہوگی، اور تعداد میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوگی۔ تو ادخلہ الجنہ، کہ میرے اس پیارے کو یا اللہ جنت میں داخل کریں۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے باعث سکون ہے، کیونکہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہم اپنے ان پیاروں کے لیے جب مانگیں گے، اور ہم اللہ کی رحمت پہ پورا یقین رکھیں گے کہ ہم نے مانگا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے، کیونکہ مرنے والے کے لیے جو چیزیں کام آتی ہیں اس میں ان کے پیچھے رہنے والوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، جس سے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کسی شخص کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں بڑھا دیا گیا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے دنیا میں اللہ کا نام لیا۔ تو اولاد جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہاں والدین کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اچھے دوستوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اچھا دوست دوسرے اچھے دوست کی وفات کے بعد اس کے لیے کوئی دعا کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر مانگ لیتا ہے یا رشتہ دار مانگ لیتے ہیں، تو اس کا درجہ وہاں پہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو آگ کے عذاب، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیں، یعنی ان کی قبر حد نگاہ تک کھول دی جائے اور قبر کا جو عذاب ہے اس سے ان کو بچا لیا جائے۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے دور کر دیتی ہے۔ پھر جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کا اللہ کے راستے میں چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے راستے میں چل کر کہیں جاتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، کہیں پر لائیو کلاس ہم نے لی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، کسی اسکالر کوئی آئے ہیں ان سے علم کی محفل میں جا رہے ہیں سننے کے لیے، یا کہیں گھروں میں ہم نے حلقات بنائے ہیں جہاں پر لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے ذکر کے لیے یا اللہ کی محبت کے لیے کوئی دوست بھی کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ تو جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف سے چل کر جانا، یعنی نیکیوں کی طرف جو وہ چل کر جاتا ہے وہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لینا، اور صدقہ خیرات کرنا، اور نیکی کے راستوں پہ چلنا، یہ چیزیں قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ سورہ ملک کی تلاوت بھی جو ہے، جب انسان کو عذاب قبر کا خوف ہوگا تو وہ یعنی یہ جو صورت ہے جو ہر رات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اور قبر کے عذاب سے بچنے کی طریق میں سے غیبت نہ کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ایک تو قبر کا عذاب ہے برزخ کے وقت، اور اس کے بعد عذاب النار، کیونکہ جنت والوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اصحاب جہنم کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ وہ وہاں داخل تو نہیں ہوگا، لیکن وہاں کے مناظر اس کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، یا وہاں سے آنے والی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو عذاب نار سے جس کا داخلہ قیامت کے دن ہوگا، تو اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا ہم یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں ہر نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد یا اگر ہم پڑھتے ہیں
تو اور زیادہ اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو اس دعا کو ہم اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔